الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے جانا کہ واجب الوجود ذات معنی کے اعتبار سے کسی بھی چیز پر انحصار نہیں کرتی اور اس کے وجود کا کوئی سبب نہیں ہے اور وہ تمام موجودات کا واحد سبب ہے۔ مثال کے طور پر یہ کچھوا کہاں سے آیا؟ یہ اس کچھوے کی وجہ سے آیا، اور یہ والا کچھوا یہ اس کچھوے سے، اور وہ والا کچھوا وہ اس کچھوے سے۔ اس سلسلے کو کہیں جا کر رکنا ہے۔ اب جہاں کہیں بھی یہ سلسلہ رکتا ہے لازماً اسے پیدا نہیں کیا گیا، دوسری صورت میں یہ واجب الوجود نہیں ہوگا۔ اس طرح ہم یہ جان چکے ہیں کہ واجب الوجود ذات کے وجود میں آنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنی ذات کی بقا کے لیے بھی کسی سبب کی ضرورت نہیں، ورنہ یہ ممکن الوجود یا واجب الوجود پر انحصار کرنے والا موجود ہو جائے گا۔ ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اس کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ ہی انتہا۔ اگر اس کی کوئی ابتدا ہوتی تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب موجود ہوتا، اگر اس کی کوئی انتہا ہوتی تو کوئی وجود اس کو زندہ رکھے ہوئے ہوتا۔ یاد رہے کہ واجب الوجود کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بگ بینگ کا نظریہ پہلے موجود نہیں تھا اور پھر یہ وجود میں آیا، لہٰذا اس کی کوئی ابتدا ہے، پھر وجود میں آنے کے لیے دھماکہ رکا، لہٰذا اس کا کوئی اختتام تھا، کیونکہ اس کی ابتدا اور انتہا تھی، اس لیے یہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ واجب الوجود مرکب نہیں ہو سکتا، کیونکہ مرکب کئی دوسری چیزوں سے مل کر بنتا ہے اور وہ ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایٹم پروٹونز، نیوٹرونز اور الیکٹرونز سے مل کر بنا ہے اور یہ ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، اس لیے یہ واجب الوجود نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ یہ یاد رہے کہ واجب الوجود کو نہ کچھ چاہیے اور نہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ ایک اور مثال، ایک انسان مالیکیول سے مل کر بنا ہے اور یہ ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں تاکہ وجود باقی رہے۔ جسم کو باقی رکھنے کے لیے آکسیجن، ہائیڈروجن اور کاربن کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں واجب الوجود ذات نظر نہیں آ سکتی کیونکہ وہ جسم اور اعضا نہیں رکھتی۔ لہٰذا ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ واجب الوجود مرکب نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی جسم رکھتا ہے۔ واجب الوجود کو کسی جگہ کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ جگہ رکھنے والی شے وزن اور جسم رکھتی ہے۔ جسم ذرات پر انحصار کرتے ہیں جبکہ واجب الوجود کسی پر انحصار نہیں کرتا۔ واجب الوجود وقت کے تابع نہیں ہو سکتا کیونکہ وقت وقفوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر 5 منٹ کو 1 منٹ کے 5 وقفوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اب ہمارے پاس 1 منٹ کا شروع بھی موجود ہے اور آخر بھی۔ ایک واجب الوجود ذات کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا۔ بالآخر یہ واجب الوجود ہے کیا؟ پچھلے اسباق میں ہم نے خدا کے وجود کے بارے میں بیرونی طریقے سے متعلق اسبات و دلائل ذکر کیے تھے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کو کسی ذہین خالق نے اپنے لامحدود علم سے اور درست ترتیب سے خلق کیا ہوگا اور اس کا سبب ایک واجب ذات ہوگی۔ یہ ضرور ایک واجب الوجود کے ذریعے ممکن ہوا اور وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ شاید کچھ لوگ یہ کہیں کہ یہ واجب الوجود ذات مادہ ہے اور مادے نے اس دنیا کی ہر شے کو بہترین انداز میں اور درست ترتیب میں خلق کیا۔ مادہ کچھ حصوں سے مل کر بنا ہے اور یہ جگہ اور وقت کا تابع ہے۔ ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ واجب الوجود ان تمام چیزوں کا تابع نہیں ہوتا ورنہ وہ محدود ہو جائے گا۔ وقت، جگہ اور مادہ اس دنیا تک محدود ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے بالاتر ہے اور وہ وقت، جگہ اور مادے کا پابند و تابع نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے واجب الوجود ہونے سے مراد یہ ہے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی ذات لامحدود ہے۔ اس بحث کو امام علی رضا علیہ السلام کی اس حدیث سے نتیجے پر پہنچاتے ہیں۔ اللہ مخلوق کے تبدیل ہونے کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی محدود کی حدود میں سما سکتا ہے۔ وہ واحد ہے لیکن کسی عدد کی وضاحت کے ذریعے سے نہیں۔ وہ واضح اور نمایاں ہے لیکن کسی ہدایت کی وضاحت کے ذریعے سے نہیں۔ وہ ظاہر ہے لیکن بصارت کے ذریعے سے نہیں۔ وہ پوشیدہ ہے لیکن نقل مکانی کے ذریعے سے نہیں۔ وہ الگ ہے لیکن فاصلے سے نہیں۔ وہ قریب ہے لیکن قربت کے ذریعے سے نہیں۔ وہ موجود ہے
لیکن غیر موجود کے بعد نہیں، وہ عامل ہے لیکن مجبور نہیں، وہ فیصلہ کرتا ہے لیکن سوچ کی طاقت کے ذریعے سے نہیں، وہ حکم دیتا ہے لیکن تحریک کے ذریعے سے نہیں، وہ خود انجام دینے والا ہے لیکن حرکت کے ذریعے سے نہیں، وہ چاہتا ہے پر ارادے کے ذریعے سے نہیں، وہ سمجھتا ہے پر ذہن کے مرکز سے نہیں، وہ سنتا ہے لیکن کسی آلے کے ذریعے سے نہیں، وہ دیکھتا ہے لیکن کسی آلے کے ذریعے سے نہیں۔